بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ اتوار ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مرید اور صوفی کے معاملات پر. اس میں جیسے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس راہ میں جسے ہم راہ سلوک کہہ سکتے ہیں، ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اس کے پری ریکویزٹس ہیں اور جو اس کے بنیادی پروٹوکولز ہیں ان کو اگر آبزرو کیا جائے اور پھر ایک مخصوص ڈھب پر زندگی گزاری جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کر پائیں. اسی ضمن میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ان پری ریکویزٹس اور پروٹوکولز کے بعد جس کی ہمیں پابندی کرنا ہوتی ہے اس میں سے دو بنیادی شرائط میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنا آرام، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنے حقوق کو پس پشت ڈال دیں اور دوسرے کے آرام، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات اور اس کے حقوق کو مقدم جان لیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے، ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہو، کتنی ہماری جڑیں کاٹتا رہے، تو ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی میل نہ آنے دیں اور ہم اس سے بدستور پورے خلوص سے ملتے رہیں. در حقیقت یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھیں کوئی نئی نہیں تھیں، یہ کوئی آؤٹ آف بلو نہیں میں نے عرض کیا تھا. ان کی بنیاد در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہے جو قرآن پاک میں اس نے کہا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں کر دوں گا. اور دوسری بات کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ بدی کے جواب میں، برائی کے جواب میں اگر نیکی کی جائے تو وہ دوسرے کا دل جیت لیتی ہے. یہ دو جو باتیں میں نے عرض کی تھیں ان کی بنیاد آج میں عرض آپ سے اس لیے کر رہا تھا کہ میرے خیال میں وہ دونوں باتیں شاید میرے بہت سے ساتھیوں کو کچھ زیادہ بھائی نہیں تھی، تو یہ ضروری تھا کہ میں اس کی بنیاد بتا دیتا کہ وہ کوئی کسی نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی، نہ یہ جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی وہ کسی انسان نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی، بلکہ اس کی باقاعدہ ایک بنیاد موجود ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے اور ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہو جائے گی. شروع کی دشواریاں ہیں کچھ اس میں، لیکن بعد میں زندگی آسان ہو جاتی ہے.
اسی طرح اسی ضمن میں آج میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر ملک کا کوئی وزیر اعظم یا صدر آئے تو اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کے رنگ روغن کا خیال کرتے ہیں، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی سب پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ ہمارے دل میں رہتا ہے، تو جہاں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ رہتا ہے، مالک الملک ہے، تو پھر اس کے رہنے کی جگہ کو تو مقابلتاً بدرجہ صاف ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارا دل صاف نہیں ہوگا کینہ سے خاص طور پر اور حسد سے، یہ دو باتیں، یہ بنیادی چیزیں، کینہ اور حسد، اس سے جب تک صاف نہیں ہوگا تو اس دل میں رب تعالیٰ نہیں رہے گا کبھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمارے دل میں بس جائے تو پھر ہمیں ان تمام آلائشوں سے جان چھڑانا ہوگی، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک بڑی کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ آلائشیں جاتی نہیں۔ ہر لمحے ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں بھولے سے شیطان کسی بھی رنگ میں ہمیں بہکا نہ دے، اور شیطان کے بہکانے کے نت نئے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ آپ نے شیطان کے بہکانے کے انداز سنے ہوں گے، اس میں بڑا مشہور قصہ جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کا ہے۔ اب ان جیسا غوث اعظم جو غوثوں کے غوث ہیں، ان کو نہیں بخشا تھا شیطان نے، تو آخر عمر تک انہیں بہکانے میں لگا رہا۔ ایک بار شیطان فرشتے کا روپ دھار کے چلا آیا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ رب تعالیٰ آپ کی عبادات، مجاہدوں اور ریاضتوں سے خوش ہو گیا، اور رب نے آپ پہ عنایت فرمائی ہے، آپ نماز آپ کو بخش دی ہے۔ تو ایک لمحے کو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر خوش ہوئے اور بہک چلے تھے، تو فوراً دھیان آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، تو لاہور پڑی اور فرمایا کہ دور ہو جا مردود یہاں سے، مجھے بہکانے آیا ہے، نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی، تو میں کون ہوں؟ تو شیطان ہنسا اور کہنے لگا کہ شکر کیجیے آپ کے علم میں آپ کو بچا لیا۔ تو فوراً دوبارہ لاہور پڑی، فرمایا دور ہو جا، اب تو مجھے اس رنگ میں بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے بچایا ہے۔ تو اب شیطان ایک وار کے بعد دوسرا وار کرنے سے باز نہیں آتا، اور اس کے وار مختلف رنگوں میں آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آدمی لاہور پڑھ لے۔ ہمارے یہاں ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ ہر وقت تسبیح پھیری جائے، وظائف پڑھے جائیں تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ تو میں اس ضمن میں آپ سے ایک گزارش یہ کر دوں کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادات سے پارسائی ملتی ہے، اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ تو عبادت کے ذریعے ہم پارسا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب اور اس کی دوستی عطا نہیں ہوتی۔ عبادات
کو ہم نیکی تک پہنچنے کا زینہ سمجھیں، اس کو منزل نہ سمجھیں. منزل نیکی ہے اور نیکی کے جواب میں رب ملتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو نیک ہونے پر انسان کو زور دینا چاہیے. اور میرے نزدیک نیکی کی مختصر ترین جو ڈیفینیشن بیان کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے حقوق اور اپنے پریولیجز پر دوسروں کے حقوق اور ان کی پریولیجز کو پریسیڈنس دے دے. یہ شیطان آپ کو نیکی سے روکے گا، ہر حال میں روکے گا. اس کو دور رکھنے کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنا ہوگی، اور کانشیس ایفرٹ بھی ان اے بگ وے. ہاف ہارٹیڈ ایفرٹ سے دور نہیں ہوتا ہے. اپنے دل کو ان آلائشوں سے صاف رکھیے، خاص طور پہ کینہ اور حسد. جیسے آپ سے ایک دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں فار سم ریزن ایک چیز ہماری زندگی کا حصہ بن کے داخل ہو گئی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی ناپسندیدہ عادت ہے، لیکن ہم اسے اب برائی نہیں سمجھتے. ہماری اگر فطرت ثانیہ نہیں تو کم سے کم عادت ضرور بن گئی ہے. وہ ہے کہ ہم چاہے ازراہ تفنن، ازراہ مذاق بیان کریں، لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہم بیان کرتے ہیں جو شاید ہم ان کے فیس پر کہہ نہ سکیں. غیبت کے بارے میں حدیث موجود ہے اور وہ آپ سبھی اس سے واقف ہیں. کافی اسٹرانگ ورڈز کی حدیث ہے وہ، کہ کہ غیبت کرنے والا آدمی بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اس سے دور رہیے. زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیے جس سے کسی کا عیب بیان ہو جائے، کسی کی برائی بیان ہو جائے، کسی کی عزت پہ حرف آ جائے، کسی کی توہین ہو جائے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اس سے دور رہیے. اگر آپ نے یہ احتیاط کر لی اور دوسروں کے لیے آپ نے ایثار اور قربانی سے کام لیا تو یقین جانیے کہ بہت جلد قرب الہی حاصل ہو جائے گا. اور اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ عمل بنیادی شرط ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو پچھلی گفتگو ہماری ہوتی رہی ہے اس میں اسی پر زور دیتا رہا ہوں کہ ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر تمام تعلق اپنا اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کریں ما سوائے رب تعالیٰ کے. یہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں اور آپ کا اس ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں کہ وہ اہم بہت ہے بات کہ اپنی تمام امیدیں، اپنی تمام آس، اپنی تمام غرض وابستہ کر لیں ہم صرف رب تعالیٰ کے ساتھ. کسی غیر اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی امید نہ جوڑیں. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ نے جو کچھ ہمیں عقل و فہم عطا فرمائی ہے اور جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے اس عقل و فہم اور جسمانی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کسی کوشش کر لیں ہر معاملے کے لیے، اور کوشش کرنے کے بعد اس کا نتیجہ رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں
اس کا نتیجہ